آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 21ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امیر شخص جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اور وہ بہت زیادہ امیر تھا، اور اس نے خداوند سے چاہت کی کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو خداوند نے اس کو احکام بتائے، تو اس نے کہا یہ تو میں اپنے جوانی سے ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے پھر جب اسے کہا کہ تو پھر ایسا کر کہ تو اپنا سارا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ اب یہ ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنا مال و اسباب بیچ دے۔ اب مال و اسباب اس کی دولت ہے، اس کا خزانہ ہے، اور وہ بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ امیر تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بہت امیر تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اس دولت میں، اس پیسوں میں لگا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بہت بڑی خواہش تھی۔ اب اس کو سیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں کہ خداوند جو ہیں دل کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب خداوند مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، خداوند ہماری خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی دل کی مراد اور اس کی خواہش اس سے مانگ لی، طلب کر لی، اور حکم دیا کہ تو اپنی یہ خواہش اور یہ جو تیرا دل ہے، تیری یہ جو مراد ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ اب خداوند کیوں کہتے ہیں کہ تو اپنی یہ خواہش، اپنی یہ مراد چھوڑ دے؟ اس کے پیچھے دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواہش ہو، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی زیادہ اندر خواہش تھی، تو جب یسوع نے اسے حکم دیا کہ جا اس کو بیچ دے، تو اس نے اس خواہش کی کمزوری کی وجہ سے اس میں وہ اتنا پھنسا ہوا تھا کہ اس نے خدا کی تابعداری نہیں کی۔ تو خواہش کے پیچھے پہلی بات ہے کہ ہم خدا کی تابعداری نہیں کرتے، خدا کا حکم نہیں مانتے۔ دوسری بات جو خواہش کے پیچھے ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، غور سے بات سنیے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، پہلی بات ہے، پہلا نقطہ، خدا کی تابعداری نہیں کرتے خواہش کی وجہ سے، اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ خواہشیں ہمیں کیا دیتی ہیں، ایسا کیا کرتی ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور خدا کی تابعداری اور خدا کو بھی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور خدا کی بات نہیں ماننا چاہتے، خدا کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے، خدا کو سننا نہیں چاہتے، خدا جو ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ماننا نہیں چاہتے۔ ایسا خواہشوں میں کیا ہے اور کیا رکھا ہوا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 16ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم اس میں اب جو سیکھنا ہے، روح القدس جو مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے، دولت مند بننے کے پیچھے پہلی بات ہے، ہم نے سیکھا کہ دولت مند خواہش ہے۔ اب دولت مند کیوں بنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا خواہش ہوتی ہے؟ اب دولت مند بننے کی بھی
خواہش ہوتی ہے، مراد ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ہمیں مل رہا ہے، یہاں پر ہم اس تمثیل میں سے سیکھتے ہیں چین کر۔ ہم خواہشوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مزہ، آرام، زیادہ دولت ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھیں گے، آرام ڈھونڈتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہیں گے، پیسے ہیں، محنت نہیں کرنی پڑے گی، محنت سے بھاگتے ہیں، آرام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوشش نہیں کرنی، اٹھنے کو دل نہیں ہے، لیکن چیزیں ہماری ساری پوری ہو جائیں، سب کچھ ہمیں ملتا جائے۔ ہم اس طرح کی خواہش، وہ خواہشیں جس میں ہمیں چین، سکون، ہمیں آرام ملے۔ میں خدا کے آرام، چین، سکون کی بات نہیں کری، دنیاوی جسمانی چین، سکون، آرام کے لیے انسان وہ خواہشیں کرتا ہے جو اس کے دل کو لبھاتا ہے، اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کے جسم کو اچھا لگتا ہے وہ خواہشیں رکھتا ہے، وہ اس کو پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو اچھا لگے۔ چین کر، کھا پی۔ خواہش کے پیچھے ابھی میں صرف دولت کی بات کو بتا رہی ہوں، خواہش کی، دولت کی، پیسوں کی، اس کے بعد ہم دوسری خواہشوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دولت جب زیادہ ہو، دولت کی خواہش زیادہ ہو تو ہم اس میں آرام اور چین ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم یہ چین ڈھونڈتے ہیں کہ ہم زیادہ کھائیں گے، منہ کی لذت، پیٹ بھرے گا، جسم خوبصورت ہوگا، کچھ لوگ ایکسرسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی باڈی کا فکر زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ تو جتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے جسم پر کھا پی کر اپنے جسم کو ویسا بناتے ہیں، کیونکہ ان کو اس میں خوشی ملتی ہے۔ یہ ساری جسمانی باتیں ہیں۔ تو جب زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ کہتا ہے آ، کھا اور پی، خوش رہ۔ ہم اپنی خواہشوں میں، ابھی ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ دولت جب آتی ہے، زیادہ دولت آتی ہے تو ہمیں خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں شیخی آ جاتی ہے، بڑا پن آ جاتا ہے، دوسروں سے ہم افضل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہے، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ تیرے سے زیادہ میرے پاس ہے، تیرے پاس گاڑی نہیں پر میرے پاس ہے، میں دیکھ بڑے اچھے گھر میں رہتا ہوں، میں اچھا کھاتا ہوں پیتا ہوں، بڑی گاڑی ہے میرے پاس۔ یہ خوشی پانے کے لیے جو پیسوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں پیسوں سے ملتی ہے، دولت سے ملتی ہے، تو جو لوگ یہ ساری چیزیں پانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، دولت کی خواہش اتنا زیادہ انڈلج ہوتے ہیں، اتنا اندر پھنس جاتے ہیں تو کہ وہ اس دولت کو پانے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رکھنی کہ دولت کو، اس چین کو، آرام کو، مزے کو، شیخی کو، اپنے آپ کو افضل دکھانے کو کیا کرتے ہیں، دولت کمانے کے لیے ہم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں جاب سے اتنے پیسے نہیں، ہم بزنس کریں، بزنس کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تمثیل میں خداوند نے کہا کہ یہ دولت مند زمین میں بڑی فصل اس کی ہوئی، اور اس نے سوچا کہ میں اس کو نہ بڑھا دیتا ہوں اور اس سے بھی بڑی بناؤں گا۔ یعنی وہ اپنے بزنس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے، اپنے بزنس کو اور بڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ اور اپنی اس جان کو کہ اور چین کر، اور سکون کر، اور آرام کر، اور خوش رہ، اور شیخی مارتا رہے، اور مزے لیتا رہے، اور مزے لوٹتا رہے۔ جب تک یہ دنیا ہے، کوئی بھی چیز جو تو زمین پہ دیکھے اعلیٰ سے اعلیٰ تو خرید سکے، اور تیری نظروں کو بھی سکون ملے، تجھے خوشی ملے، اور تجھے چمک دھمک میں تو رہے، آرام و سائش میں رہے، نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے پھریں۔ تو جو یہ دولت کی خواہش ہوتی ہے وہ اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اور کہتا ہے آپ میری جان اور سکون کر۔ وہ دولت کیوں بڑھا رہا ہے؟ اپنے روپے پیسے ایک کمرے میں ڈالنے کے لیے نہیں، اپنی جان کو سکون دینے کے لیے، اپنے آپ کو اور لذت دینے کے لیے، اور مزے میں رکھنے کے لیے، اور آرام میں رکھنے کے لیے۔ لیکن ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میرا باپ ہر وقت کام کرتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چین، سکون، آرام کے لیے دولت کو کہتا ہے میں اس کو بھی ڈھا دوں گا اور بڑی بناؤں گا تاکہ میں اور زیادہ مزے لوٹ سکوں اور آرام چین لے سکوں۔
تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دولت جو ہے یہ خواہشیں ہمارے اندر آتی ہیں۔ اب جو یہ بات کی کہ اب جب اس دولت کو بڑھانے کے لیے ضرور ہے کہ ہم لوگ اپنا جسم اور اپنا وقت اس میں لگائیں گے تو یہ مراد پوری کر سکیں گے، اور ہم اپنا وقت لگائیں گے تو اس مراد کو پورا کر سکیں گے۔ اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم سارا وقت ہمارا ذہن اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بزنس مین بننے کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب یہ کاروبار کریں، اب یہ کام کریں، اب یہ کر لیتے ہیں، اب یہاں سے پیسے آ جائیں گے، وہاں سے پیسے آ جائیں گے، میں بینک میں رکھ دوں گا، اب کیسے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں، اب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت سوچ اور خیالات انہی باتوں میں رہتی ہے، اور دل کیونکہ اسی میں لگا ہوتا ہے، دل انہی باتوں سے بھرا ہوتا ہے اور ہمارا ذہن بھی اسی میں لگا رہتا ہے، اور پھر دل اور دماغ دونوں ہمارے جسم کو یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ کام کر، اور ہمارا جسم دل اور اپنے ذہن کے تابع ہو کر انہی باتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پھر ہم صبح سے لے کے رات تک انہی باتوں میں رہتے ہیں اور انہی باتوں کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی دولت کو پورا کرنے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے، دولت کی خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اب ہم دوبارہ متی کی انجیل میں آتے ہیں، تو یسوع مسیح نے 19واں باب اس کی 21ویں آیت میں جب خداوند نے اسے کہا اور آ کے میرے پیچھے ہو لے، اب وہ خداوند کے پیچھے کیسے ہو لیتا؟ اس نے تو دولت کمانی تھی۔ اب خداوند نے دولت کو، خواہش کو، وہ تو خداوند جب برکت دیتے ہیں اور آسمان پہ بھی دیکھتے ہیں ہر چیز سونے کی ہے، سونے کی سڑکیں ہیں، اتنی دولت تو اوپر بھی ہے، اور خدا باپ اور یسوع مسیح اسی دولت میں، جلال میں، شان و شوکت میں رہتے ہیں، لیکن خداوند یہاں پر چھین نہیں رہے۔ اس سے پہلے خداوند نے کہا تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، یعنی یہ چیزیں تجھے مل جائیں گی، لیکن یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ لے۔ اب خداوند نے یہ کیوں کہا کہ فی الحال تو اپنی یہ دولت کی خواہش چھوڑ، اور دولت میں رہنا، چین سکون سے کھانا پینا چھوڑ، اور میرے پیچھے آ لے۔ اب خدا کو اس انسان کی ضرورت ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت مجھے دے دے، اور جو خدا نے اپنا کام، اپنی خدمت، اور خدا نے اپنے بیٹے کا جو جلال ہے وہ دکھانا ہے، اور لوگوں کو نجات دینے کے لیے یسوع مسیح کی صلیب کا جو پرچار ہے، یسوع مسیح کا جو نام ہے، یسوع مسیح کی قربانی ہے، یسوع مسیح کا خون ہے، خداوند نے وہ ظاہر کرنا ہے۔ اس کے لیے اب جو جیزس نے، یسوع مسیح نے جو کام کرنا تھا زمین پہ آ کے وہ کر لیا، اب خداوند چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کریں۔ اب خداوند نے اس کو بلایا کہ تو میرے پیچھے ہو لے، اور جو میرے کام ہے تو وہ کر، تو دنیا کی دولت کو کمانے میں سارا وقت لگا رہتا ہے، تو اب تو ایسے کر، اس کو چھوڑ، یہ چیزیں تو میں تجھے اوپر بھی دے دوں گا اور وہ پھر ابدی ہوں گی، لیکن تو اس وقت یہ چیز چھوڑ دے۔ لیکن اس کے اندر دولت کی اتنی زیادہ خواہش تھی، اتنا وہ اس دولت میں، پیسوں میں، چین، آرام، سکون میں، عیاشی میں، شیخی بازی میں، امیری میں اتنا پھنسا ہوا تھا کہ اس نے خدا کی تابعداری نہیں کی۔ جو خدا کو چاہیے تھا اس نے خدا کو نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی خواہش، اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف یہ والی بات نہیں، بلکہ اور جتنی بھی خواہشیں ہیں، اگر خدا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم یہ خواہش چھوڑ دو کیونکہ میں نے تم سے کام لینا ہے، کیونکہ جب تم اس خواہش میں پڑے رہو گے تو تم مجھے وقت نہیں دو گے جس طرح سے خدمت میں چاہتا ہوں، یا تم سے جو کام لینا چاہتا ہوں، جو تمہارے جسم کو میں کہوں گا کہ ادھر جا ادھر جا، اور تم لوگ اپنے جسم کی، ذہن اور دل کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی اور لے کے جاؤ گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل اور دماغ میں سے یہ والی خواہش نکال دو اور مجھے بھر لو، تاکہ تم اپنے روحانی خواہش کے تابع کر کے اپنے دل اور روح کو، اپنے جسم سے میرا کام لو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے دل اور دماغ میں صرف دولت بسی ہوئی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ بہت امیر تھا، اور اسے بہت، لکھا آگے، یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ جب زیادہ دولت ہے تو زیادہ خواہش ہے،
ज़्यादा चीज़ें हैं तो ज़्यादा ख्वाहिश है। हम जितनी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, जितनी चीज़ों का जिक्र करेंगे, जितनी चीज़ों में फंसे रहेंगे, जितने ज़्यादा कपड़े खरीदते रहेंगे, जितनी ज़्यादा शॉपिंग करते रहेंगे, उस तरह से हमारी ख्वाहिशें और हमारा जो दिल है ख्वाहिशों से बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा कि जब खुदावंद हमसे तलब करेंगे और हमें हुक्म देंगे कि ये ख्वाहिश मेरी खातिर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुमसे ये काम लेना है, लेकिन जो तुम्हारी दौलत है मैं तुम्हें वापस ऊपर दे दूँगा, लेकिन अभी तुम लोग मेरा काम करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गमगीन हो जाते हैं, हमें बड़ा ही दुख होता है। ये शान व शौकत कैसे हम छोड़, ऐसी गरीबी कौन जिए, हमें तो बड़ी ज़िल्लत और रसवाई उठानी पड़ेगी, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। उसने कहीं नज़र की होगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इमेजिन कर रही हूँ कि हो सकता है उसने पीछे देखा हो कि जो यीशु मसीह मुझे कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले, तो जो पीछे खड़े हैं वो तो मछेरे हैं, उनके तो कपड़े कैसे हैं, उनके तो बाल कैसे हैं और उनका रहन सहन कैसा है, मैं सब बेच दूंगा तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा, मेरी फिर क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी क्या हैसियत रह जाएगी, मैं फिर अफजल नहीं होऊंगा, और जब मैं अफजल नहीं होगा तो मैं तो ऐसा बन जाऊंगा। उसको ये गम खाया जा रहा था कि अगर मैंने सब कुछ बेच दिया तो मेरा तो हाल ये हो जाएगा, मैं तो ऐसा बन जाऊंगा। तो हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे, अपनी अमीरी के पीछे हम लोग खुदा की ताबेदारी नहीं करते, जैसा कि इसने भी नहीं की। इसने खुदा की बात नहीं मानी। क्या इसको खुदा की बात नहीं माननी चाहिए थी? इसको खुदा की बात माननी चाहिए थी, इसको खुदा की ताबेदारी करनी चाहिए थी। इससे हम ये सीखते हैं, अगर खुदा ने हमें दौलत भी दी है, हमें बरकत भी दी है, तो हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हम खुदा की खातिर इसको कुर्बान कर दें, इसको हम छोड़ दें। अब हम इस ख्वाहिश के पीछे खुदा की ताबेदारी नहीं करते, और हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जहाँ हमें ज़्यादा दौलत चाहिए, ज़्यादा चैन सुकून के लिए, क्योंकि हम ख्वाहिश अपने चैन और अपनी खुशी के लिए करते हैं, हम फिर उस खुशी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ हमें गुस्सा करना पड़ता है हम करते हैं, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, बदतमीज़ी करनी पड़ती है, हमें फसाद करना पड़ता है, हमें चुगलियाँ लगानी पड़ती है, हमें फ्रॉड करना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस, हमारा एम, हमारा गोल एक ही है, हमने दौलत कमानी है, हमें दौलत ही चाहिए, हमें फलां ख्वाहिश ही चाहिए। फिर वो उसके दिल में होता है और वो फिर उसका जहन भी उसी तरह काम करता है, तो उसके पीछे जितना कुछ हम गलत कर सकते हैं, खुदा को दुख दे सकते हैं, यीशु मसीह की तालीम के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ जा सकते हैं, फिर हम करते हैं, हम ज़िद करते हैं, हम बोलते हैं, हम लड़ते हैं, हम बहस करते हैं, तो हम और भी बहुत से गुनाह अपनी ख्वाहिश के पीछे करते हैं। तो ताबेदारी भी हम ख्वाहिश के पीछे छोड़ते हैं खुदा की, और हम गुनाह भी करते हैं। अब ये जो दो नुक्ते हैं, इन दो नुक्तों के पीछे हमने देखा कि हम खुदा की ताबेदारी छोड़ते हैं और गुनाह करते हैं। दूसरी बात, क्या खुदा हमें दौलतमंद नहीं बनाना चाहते? ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम मुकद्दस में मैंने पहले बताया कि लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करूँगा। ज़ाहिर है मुरादें पूरी करने के लिए पैसे हमें चाहिए, ठीक है, हमें दौलत चाहिए। अब खुदा क्या करते हैं? खुदा ये चाहते हैं कि हम इस तरह से खुदा की ताबेदारी भी करते रहें और गुनाह भी हमसे सरजद ना हो। फिर खुदा क्या करते हैं? फिर हमें सिखाते हैं और हमें उतनी दौलत, उतनी बरकत, उतनी चीज़ें देते हैं कि कहीं हमारी रूह बिगड़ ना जाए, और ऐसा ना हो कि ये सारी दौलत और ये सारी ख्वाहिशें जब मैं इनकी पूरी कर दूं, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि मैं पूरी करूंगा, और खुदावंद जब हमें ये सब कुछ देते हैं तो तब देना पसंद करते हैं जब खुदा को ये नज़र आ जाता है कि अब इनके अंदर ऐसा फल है कि जब कभी मैं इनको कहूँगा कि ये दौलत छोड़ के मेरे पीछे आओ तो ये आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को खुदावंद कितनी दौलत और कितनी बरकत देते हैं, वो उनकी रूह की लियाकत के मुताबिक देते हैं कि उनकी रूह कितनी मजबूत है। अगर उनकी ज़्यादा रूह मजबूत नहीं होगी और वो पहले से ही
दौलत मंद होंगे तो खुदावंद क्या करेंगे, ऐसे सारी दौलत मांग लेंगे और कहेंगे तू छोड़ दे। खुदावंद को हमारी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का मकसद ये है कि हमारी रूह इतनी मजबूत हो जाए कि हम खुदा के लिए कुर्बान करना, दौलत जिसके पीछे चैन, सुकून, आराम, शेखी और खुशियां बसी हुई हैं हमारी, उनको हम खुदावंद के लिए छोड़ने की अपने अंदर लियाकत रखें, मजबूती रखें, मर्दानगी रखें। अब खुदा हमसे इसीलिए ये कहते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब इसी तरह से बहुत सी और भी ख्वाहिशें हैं जो हो सकता है गुनाह ना हो, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशें जिसके पीछे हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं और हम ये कहते हैं ये गुनाह नहीं है। और कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा जेवर पहनेंगे, अच्छे बाल बनाएंगे, गाड़ी होगी, घर होगा, अच्छी सब कुछ होगा, ठीक है, पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर हम इनके पीछे खुदा की ताबेदारी नहीं करते तो ये हमारे लिए गुनाह है, जिसको खुदावंद ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाह में दाखिल होना। यानी खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए खुदा चाहते हैं, और ये ज़रूरी अमल है कि हमारी रूह के अंदर सारी चीज़ों को पीछे रख के खुदा की ताबेदारी हो, और ऐसा मजबूत फल हमारे अंदर हो कि हम ख्वाहिशों को ना देखें खुदा के आगे और खुदा को पहला दर्जा दें, खुदा की इज़्ज़त करें। लेकिन हम लोग पहला दर्जा अपनी ख्वाहिशों को, अपने चैन को, अपने सुकून को और अपने जिस्म को, अपने दिल को, अपने ज़हन को देते हैं। खुदा चाहते हैं कि हम लोग पहला दर्जा खुदा को दें और खुदा की ताबेदारी करें। इसीलिए खुदा फिर हमसे तलब करते रहते हैं कि ये वाली ख्वाहिश छोड़ दो। हो सकता है वो ख्वाहिश आपकी गुनाह ना हो, लेकिन छुड़ाने का मकसद ये है कि हमारी रूह के अंदर ये फल आ जाए कि हम खुदा की खातिर कोई भी ख्वाहिश छोड़ सकें, हम खुदा की खातिर कोई भी खुशी छोड़ सकें, और हमें खुदावंद के शागिर्दों की तरह गरीबी में भी खुदावंद के लिए रहना पड़े, और वक्ती इस ज़मीन पर हमें अपने आराम को, खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़े, तो क्या हम खुदा के लिए छोड़ सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, खुदा ये चाहते हैं कि हम पहला दर्जा खुदा को दें, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिल को ना दें। तो इसलिए खुदा क्या करते हैं, हमसे वो ख्वाहिश छुड़ाते हैं। और अगर दौलत के अलावा कोई और किसी किस्म की ख्वाहिश है, अब बच्चे हैं वो छोटी छोटी ख्वाहिशें करते रहते हैं और फिर वो कहते हैं ये ख्वाहिश है, ये गुनाह तो नहीं हम करें, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये तो रूहानी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे बच्चे अक्सर अपनी ख्वाहिश को, अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ज़िद करना शुरू हो जाते हैं, बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं, बहस करना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर मैंने देखा है कि जब उनको मना करो तो वो हुक्मरानी करना शुरू हो जाते हैं, हम अब फैसले देना शुरू हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। खुदा ने घर में बाप और माँ को फैसला देने का सिर्फ इख्तियार दिया हुआ है, सिर्फ उन्हीं का इख्तियार है, बच्चों का इख्तियार और हुक्मरानी नहीं है। लेकिन बच्चे अपनी ख्वाहिशों के पीछे जो चीज़ उनको समझ आ जाती है, जो वो लेना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, बेशक वो माँ बाप कर सकते हैं या नहीं, लेकिन बच्चे रिपीटेडली बार बार ये ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये लेते हैं, वो हो सकता है माँ बाप की जेब ना हो सकता है माँ बाप किसी सोच की वजह से वो ना करना, लेकिन बच्चे हुक्मरानी करके अपने फैसले देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चों का हक नहीं है, क्योंकि खुदा ने उनको हक और इख्तियार नहीं दिया। ये भी करते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, ये ले दो, नहीं मिला, अगर माँ बाप दे भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है उस वक़्त माँ बाप ना दें, माँ बाप कहें कि कल ले लेते हैं, परसों ले लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, बहस शुरू कर देते हैं। तो गुनाह कहाँ से आ रहा है? ख्वाहिश के पीछे। तो ख्वाहिशें हम जितनी जितनी करते जाएंगे, उतनी उतनी ज़िद, बदतमीज़ी, गुनाह और खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हुक्मरानी करना शुरू हो जाते हैं, जो पैदाइशी तौर पर खुदा ने उनको इख्तियार नहीं दिया था।
اس کے علاوہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دولت کے علاوہ جتنی اور کوئی بھی انسان خواہشیں کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے ڈائریکٹ خدا کے کلام کے خلاف ہیں، یعنی وہ گناہ ہے، نشہ، زناکاری۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ اتنے اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اتنے کہ وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے۔ تو پھر خدا کی آواز کلام کے وسیلہ سے، چپان کے وسیلہ سے، زبوروں کے وسیلہ سے، گیتوں کے وسیلہ سے، کسی نہ کسی وسیلہ سے خدا ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ، یہ والی خواہش چھوڑ دے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا گناہ ہے، تیری روح بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو اپنی زندگی کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر برباد کر رہا ہے۔ تو پھر خدا کی آواز آتی ہے کہ تو یہ خواہش چھوڑ دے۔ تو جب خدا یہ کہتے ہیں یہ خواہش چھوڑ دے تو تابعداری نہیں کی جاتی، کیونکہ ان خواہشوں میں ہم جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس خواہش نے ہمارے دل اور دماغ اور ہماری روح کو چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت پھر خواہش کے پیچھے خدا کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ ہمیں صرف وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے جو ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو بار بار ان خواہشوں میں ڈالے جا رہے ہیں، بار بار ان چیزوں میں پڑے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دلدل میں گھسائی جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر آپ ایک ٹائم سوچ لو، ارادہ کر لو کہ میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی، میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی، میں نے اس خواہش کو، اگر پیسوں کے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو کہ میں نے اور نہیں کمانا، جتنا ہے ہماری ضرورت ہے اتنا ہمیں کافی ہے، تو خود بخود خواہش اندر سے چلی جائے گی۔ کوئی اور خواہش ہے، سگریٹ کی خواہش ہے، کسی قسم کے زناکاری کی ہے، نشے کی ہے، کوئی بھی ہے، اور چیزوں کی ہے، پیسوں کی ہے، آپ کو کپڑے جوتی کی کسی بات کی بھی ہے، تو کوشش کرو، اگر آپ نے خدا کے کلام کو سن کے چھوڑنا ہے تو آپ کوشش کرنا شروع کر دو، کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن آپ سے نہ ہو، لیکن اپنا ارادہ رکھو میں نے نہیں کرنا۔ روزانہ اپنے آپ کو کہو میں نے نہیں کرنا۔ آپ جب تک روزانہ یہ اپنے دل اور دماغ کو یہ باتیں نہیں سناؤ گے، ارادہ نہیں سناؤ گے، آپ جوش میں نہیں آؤ گے، اور نہ ہی آپ ان چیزوں میں کمی لے کے آؤ گے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح یہ خواہشیں روز روز کرتے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، منہ سے وہ باتیں نکالتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان خواہشوں کا ذکر کرتے رہیں گے، اور ان خواہشوں کے پیچھے ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا جسم، اپنا بدن لگاتے رہیں گے، اور اپنا وقت ان جسمانی خواہشوں کو دیتے رہیں گے، تو یہ آپ کو اور زیادہ پھنسا دیں گی، اور جب ہم زیادہ پھنستے جاتے ہیں تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اور نافرمانی خدا کی اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ تو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہم نے خدا جب ہم سے کوئی خواہش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خواہش کو چھوڑ دو، تو اس کے پیچھے ہماری بھلائی ہے کہ ہم خدا کی تابعداری کرنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر سے جو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے گناہ باہر نکلتے ہیں وہ بھی ہم چھوڑتے جائیں گے۔ تو خواہش کو چھوڑنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر سٹاپ لگا دو، پاز لگا دو، آپ ان کو سوچنا، ان کے لیے کام کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا، ان کو دیکھنا، اور اس جگہ پر جانا جہاں پر آپ کو وہ خواہش ملتی ہے، اس جگہ پر جانا بند کر دو۔ اگر آپ کے دوستوں کی کمپنی ایسی جدھر آپ کا وقت ضائع رہا اور آپ گناہ کر رہے اور آپ کو بہت زیادہ خواہش ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ آپ پھرتے رہو، تو آپ ادھر پاز لگا سکتے ہو، آپ پھرنا بند کر دو، گھر میں رہنا شروع کر دو، آپ خدا کا کوئی اور کام کر لو، اس کے عوض آپ خدا کا کام کرنا شروع کر دو، تاکہ ہم لوگ راستہ رہیں، تاکہ ہم بھرے رہیں اور شیطان ہمارے اندر نہ آ سکے، اور ہم لوگ خدا کی تابعداری بھی کرنے والے بن جائیں، اور ہم روزانہ پاک، نیک اور راست باز بنتے جائیں، اور خواہشوں کا جو جال ہمارے اندر ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ٹوٹتا جائے گا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں گے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔